پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر فوج کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اب پھر کوئی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علی امین گنڈا پور اور مریم نواز اب آمنے سامنے آ گئے ہیں. آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ عمران خان کو چھوڑیں. پاکستان کو اگر قرض چاہیے تو ہمیں عمران خان سے سگنیچر چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب ان کے لیے ایک سائرن کی جو ہے وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور اس لیے انہیں جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر فوج کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آخر یہ ہو کیوں رہا ہے، کون انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کون یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ اور مریم نواز اب آمنے سامنے آ گئے ہیں. میں نے جب یہ ایکچولی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں ان دونوں کی تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا ان قریب جو ہے یہ ٹاکرا ہوگا، اور وہ ٹاکرا اب شروع ہو گیا ہے. اس کی تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. بیل آئکن کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. کامنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ کامنٹ بھی ضرور دیجئے گا. خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ ہماری ڈونیشن ڈرائیو جو کمپلیٹ ہو گئی تھی، اب ڈسٹریبیوشن ڈرائیو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آج اس کا پہلا دن تھا. 100 سے زیادہ تقریباً فیملیز کے اندر جو ہے آج ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے. یہ سلسلہ آنے والے ہفتے 10 دن جو ہے اب اسی طرح ہی چلتا رہے گا. کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے ہم لوگ بلک کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشنز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ ایسے اسکولز ہیں، کچھ آرفنیجز ہیں جو جہاں پہ یتیم بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ڈسٹریبیوشنز کر رہے ہیں. تو مختلف سیگمنٹس ہم نے جو ہے وہ چوز کیے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر یہ ڈسٹریبیوشنز جو ہیں وہ یہ چلتی رہیں گی. میں نے سوچا آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی جو ہے وہ ہم کرتے رہیں. اچھا جی، خبروں کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کی معاشی ٹیم کے مذاکرات جو ہیں اس کا شیڈیول تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ آج پاکستان، جب تک ہو سکتا ہے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پہنچ بھی چکا ہو. تو ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ ان کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا جائزہ مشن 14 مارچ سے پاکستان کے پروگرام کا جائزہ لے گا. آئی ایم ایف سے مذاکرات 14 سے 18 مارچ تک ہوں گے، اور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی قسط جاری کی جائے گی. آئی ایم ایف جائزہ مشن کے دورے کے دوران آئندہ قرض پروگرام سے متعلق بھی بات چیت متوقع ہے. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف مشن 14 سے 18 مارچ تک معاشی ٹیم کے ساتھ اقتصادی جائزے کے لیے مذاکرات کرے گا. آئی ایم ایف مشن وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف پی آر حکام، اسٹیٹ بینک حکام، پلاننگ کمیشن اور پیٹرولیم ڈویژن سے مذاکرات کرے گا. ایک پریڈکشن ابھی لے لیں، ایک پریڈکشن آپ مجھ سے ابھی لے لیں، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی جان آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ عمران خان کو چھوڑیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لے کے چلیں اڈیالہ جیل، ہم نے تو عمران خان سے ملنا ہے. اور یہ لونڈے لپاڑے آپ کو کہیں گے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگر قرض چاہیے تو ہمیں عمران خان سے سگنیچر چاہیے. عمران خان کو کہیں اس کاغذ کے اوپر پہلے سائن کرے، ہمیں گارنٹی دے کہ یہ پیسے واپس آ جائیں گے تو پھر ہی ہم کریں گے. یہ لونڈے لپڑے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ جو پی ٹی آئی نے خط ان کو بھیجا تھا نا، اور نال ہی لے آیا ہے، تو نال ہی لے آ کے انہیں ٹیبل تے رکھتا ہے کہ پہلے ایدے بارے گل کرو، باقی گلاں سی بعد ہی کریں گے، پہلے دسو یہ خط کنے لکھے ہے. یہ آپ کو میں ابھی سے پریڈکٹ کر رہا ہوں. تو جتنا لونڈا لپاڑا ہے اگلے 3-4 دن، یہ آپ کو میں بتا دوں، پہلے سے میں پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ ویلاگ جو ہے انہی چیزوں کے اوپر کرنا ہے. لکھ لیجئے گا آپ. یہ آنکھوں میں اتنا پیار، اتنی محبت ہے کہ کوشش بھی کی جائے تو عمران خان کا پیار محبت ان کی آنکھوں سے نہیں اترتا. تو میں آپ کو پہلے سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، جبکہ اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہونا اس میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن مرضی ہے، ظاہری بات ہے، سودا بھی بیچنا ہے ان لوگوں نے تو یہی کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں جو ہیں وہ آج سماعت کے لیے مقرر ہیں. اس کی جو ہے وہ جو ڈیٹ دی گئی تھی 13 مارچ کی ڈیٹ دی گئی تھی. 13 مارچ تک اس کے اوپر سٹے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں کم از کم مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے وہ حلف اٹھا لیے گئے، اور اس میں بلکہ پن پوائنٹ بھی کیا گیا تھا اس وقت سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جانب سے بھی، کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ نہیں لے سکتے. لیکن اس کے اوپر اسپیکر کا یہ اس وقت کہنا تھا، سردار ریاض صادق صاحب کا، کہ جی ہمیں اس سلسلے میں کوئی آرڈر نہیں ہے. اور اس وقت انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا تو اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا کہ جی صرف خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی اگر کوئی خواتین یا اقلیتی نشستوں کے لیے کوئی افراد ہوں ان کو روکا گیا ہے. پنجاب سے یا سندھ سے اگر کسی اور صوبے سے جو ہے وہ اگر آپ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے.
اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو کورٹ اس کا کیا ویو لیتا ہے اور اس پہ کیا آرڈر دیتا ہے. تو یہ بیسکلی جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے اس سلسلے میں اپنا کیا آرڈر لکھواتا ہے. اچھا جی, علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے لیے ایک سائرن کی جو ہے وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سائرن بیسکلی ان کی گاڑی کا سائرن نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سائرن ہے. ہوا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہوگی. ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ جی انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور اس لیے انہیں جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے. اس میں بیسکلی 2 رکنی بینچ جو ہے انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا. یہ پہلا سٹیپ ہے, ورنہ اگر اس کو انیشلی جو ہے وہ ڈسپوز آف بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. کمیشن کو بتایا گیا ہے کہ ڈی آئی خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈا پور کے نام پر عارضی طور پر ٹرانسفر کی گئی. الزام ہے یہ زمین کے اصل مالک آصف خان تھے. علی امین گنڈا پور کی 2020 کے اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق انہوں نے لینڈ کروزر گاڑی اسی زمین کو بیچ کر حاصل کی تھی. تو غلط بیانی کے اوپر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے اہل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور ان کو 26 مارچ کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہونے کے لیے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں, بیسکلی اثاثے چھپانے کا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگ رہا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کیا پروف کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ پروف نہ کر سکے تو پھر ان کے لیے خطرات ہیں. ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی فارغ ہو چکے ہیں کچھ ایسی معاملات کے اوپر. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بھی جو ہے, کیونکہ یہ اب جو پٹیشن ہے, جو درخواست ہے وہ قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے, اس لیے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیس کھل گیا ہے. وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ہلکے کھول دو, تو ہلکے تو نہیں کھلے, ہم نے تو خیر کھولنا شروع کر دی ہیں. تو اب یہاں پہ کیس البتہ ضرور کھل گیا ہے. اس کے علاوہ جناب مریم نواز اور علی امین گنڈا پور کس طرح آمنے سامنے آ گئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب حکومت نے بیسکلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے سے روک دیا ہے باقاعدہ طور پہ. اگر آپ کو یاد ہو کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اڈیالہ جیل میں جا کے, اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی اپنے اس ویلاگ کے اندر کہ یہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ڈھیل جو ہے وہ دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑی سی, کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ پنڈی میں ہے اور پنڈی جو ہے وہ آتا ہے پنجاب کے انڈر. تو اگر ان کو اجازت دی گئی ہے تو پنجاب حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ورنہ اگر پنجاب گورنمنٹ کہے, کیونکہ جیل خانہ جات بھی سارے جو ہیں انہی کے انڈر آتے ہیں, تو اگر وہ نہ اجازت دیں تو نہ ہوتا, لیکن انہوں نے اس وقت دے دی تھی. اب جو ہے ان کو ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ پائن نو انٹری, ایبسولوٹلی ناٹ, یہ ان کو کہہ دیا گیا ہے. تو ان کو ڈپٹی سیکرٹری جوڈیشل کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے پارٹی قائد سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکتے, کیونکہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سمیت تمام قیدیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اب روک دیا گیا. اب وہ اگر تو اس کو سیاسی اینگل سے دیکھیں تو عمران خان سے ملاقاتوں کو روکنا تو بیچارہ باقیوں کا کی قصور ہے. وہ جو باقی قیدی وہاں پہ تھے وہ بھی بیچارے اسی چکر میں رگڑے گئے ہیں, وہ بھی اب اپنی فیملیز وغیرہ سے کسی سے جو ہے وہ مل نہیں سکیں گے. اچھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا بھی اس کے اوپر ایک ویو ہے. کل رات کو تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں وہ میرے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس بات کا شک ہے کہ آگے آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز, اور سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا, شاید اس مشاورت کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ اس قسم کا قدم اٹھایا گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے کوئی مل ہی نہ سکے. جب کوئی مل نہیں سکے گا تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ سینٹ کے الیکشن کے ٹکٹ جو ہیں وہ دینے کس کو ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ٹکٹوں کے اوپر پھڈے کس طرح ہوتے ہیں, اس کو ٹکٹ کیوں دے دیا, اس کو ٹکٹ کیوں دے دیا, یہ پھڈے چھڈے جو ہیں آپس میں بہت ہوتے ہیں. تو ان کو اس بات کا شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ٹکٹس وہ تاکہ ٹکٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جاری نہ کیے جا سکیں. اس کے علاوہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی اجازت دینے کے فیصلوں کے خلاف جناب اپیلیں جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں. سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور کمشنر اسلام آباد نے الگ الگ اپیلیں دائر کی ہیں. اس میں جیل ملاقات کی اجازت دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. عمران خان اور فیصل جاوید کو جو ہے اپیلوں میں فریق بنایا گیا. بیسکلی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ عمران خان سے ملاقاتیں کروائیں, لیکن اسی کے خلاف جو ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ یہ اپیل دائر کی گئی ہے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے. اچھا جی, اب آ جائیں وہ معاملہ جناب تحریک انصاف اور فوج جو ہے وہ پھر ایک دفعہ آمنے سامنے آ گئی ہے. لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اب پھر کوئی سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ امپورٹڈ کوشش ہے, یہ لوکل کوشش نہیں ہے.
یہ میڈ ان امریکہ کوشش ہے. وہ کس طرح شہباز گل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ شہباز شریف میں یہ جرت نہیں ہے, یہ سب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, فوری طور پر احتجاج کی کال کا پلان بنانا ہوگا. اڈیالہ کے سامنے تمام ایم این اے اور ایم پی ایس کو دھرنا دینا چاہیے. خان کی زندگی سے زیادہ اور کچھ اہم نہیں ہے, یہ جو کیا جا رہا ہے یہ خطرناک کھیل شروع کر رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے آرام سے اپنے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے جو ہے یہ ٹویٹ کیا. آپ نہیں آن گے, خود فلائٹ نہیں پکڑیں گے, خود فلائٹ پکڑ کے یہاں پہ نہیں بھائی یہ کام کرنا, فلائٹ پھاڑ تے پشاور لینڈ کر جا. وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے نا, وہاں پہ تو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کا شیر جو ہے وہ اب وزیر اعلیٰ ہے, وہیں پہ لینڈ کر جائیں. پشاور میں بھی انٹرنیشنل فلائٹیں آتی ہیں, آ جاتی ہیں وہاں پہ, تو آپ وہاں پہ لینڈ کر جائیں, وہاں پہ لینڈ کر کے جائیں, دیں جا کے دھرنے کی کال دیں, لے جائیں پورا جلوس لے کے جائیں ساتھ, جو کچھ کرنا ہے آپ کریں. تو اپنے مطلب آرام سے چل ہو کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا اس قسم کے شوشے چھوڑیں گے, خود نہیں آئیں گے یہاں پہ, خود نہ پاکستان نہیں آنا, ایبسولوٹلی ناٹ, وہی نا ایبسولوٹلی ناٹ. تو ان کی عادت ہے وہاں سے بیٹھ کے اس کے اوپر پتھر پھینکنا, اے بھی خراب کام کر رہا ہے, او بھی نہیں ٹھیک کرتا پیا, اے بھی خراب ہے. وہ سب کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی رگڑی جاتے ہیں بیٹھ کے, تم اس ٹاک شو میں نہ جاؤ, تم نے یہ کیوں کر دیا, او بھائی تم تو پاکستان آ جاؤ, وہ کسی ٹاک شو میں نہ جائے, تم تو پہلے خود پاکستان آ جاؤ, اس کے بعد باقی باتیں بعد میں کرنا. لیکن خیر کیا کرے بندہ. تو یہ انہوں نے جناب کہا جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے, جبکہ خط جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے گیا ہوا ہے, مطلب یہ آپ کے سامنے ہے, لیکن کروا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یہ انہوں نے ڈائریکٹ الزام جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا ہے. اچھا جی, شندانہ گلزار صاحبہ نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج ہم نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کیا, مذاق بنا رکھا ہے عدالت کے حکم کو, پچھلے کتنے مہینوں سے خان صاحب سے لوگ ملتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, جب سے مجھے اور میرے ساتھیوں کے الیکشن کے بعد اجازت ملی تب سے پابندیاں عائد ہیں. تو شاندانہ گلزار صاحبہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کی وجہ سے جو ہے یہ پابندی لگ گئی ہے, کیونکہ وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی, تو اس وجہ سے, کیونکہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے. فرماتے ہیں خان صاحب سے ملاقاتوں پر قدغن لگا کر انہوں نے اپنی فستیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے ان اقدامات کے خلاف ہم کنٹری وائڈ اسٹرائک دیں, جس کا فیصلہ قیادت کرے گی, اور میرا مشورہ قیادت کو ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہمیں اپنا احتجاج اڈیالہ جیل کے باہر کرنا چاہیے, لیکن یہ فیصلہ قیادت کرے گی. اب شیر افضل مروت صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو آپ نے احتجاج کرنا ہے یہ آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت کے خلاف کرنا ہے, یہ ابھی نہیں کلیئر. لیکن شہباز گل صاحب نے تو ہمیں یہی بتایا کہ جناب یہ بیسکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. تو موسٹ پرابلی شیر افضل مروت صاحب بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی تو پی ٹی آئی کے رہنما ہے نا شہباز گل صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں. تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کو پاکستان تحریک انصاف کا موقف سمجھا جائے گا نا کہ وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو ادھر اوتھے عارف الوی صاحب جب اپنے بال پٹی جاندے نے بار بار سر مار رہے ہیں دیواروں میں کہ اسٹیبلشمنٹ میری گل نہیں سنتی پئی, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں, میں اتنا جو ہے ان کے ساتھ ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں عارف الوی صاحب کو پہلے چاہیے سب سے پہلے تو شہباز گل صاحب کو فون کریں کہ بھائی تو چپ کر, ایسے گل تو کر لیتے, یہاں پہ کس طرح بات ہوگی جب یہ صورتحال چل رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے یوٹیوبر کو, تو وہ کہتی ہیں جی کہ یہاں پر لوگوں کو قتل کروائیں گے جس طرح ارشد شریف کو کروایا تھا. ارشد شریف کو کینیا پہنچایا تھا تاکہ اس کو ادھر قتل کر دیا جائے. ان کا خیال ہے کہ ہم نے معاف کیا ارشد شریف کا قتل, اب ان کا خیال ہے یہاں پر بھیڑ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بولیں گی نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اب عمران خان کو بھی قتل کر سکتے ہیں. یہ خواب میں یہ نہ سوچیں, ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ یہاں بیٹھ کر یہ اور ان کی نسلیں بول بھی سکیں گی, ہم دیکھیں گے. میں اب کہہ رہی ہوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر سارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, پوری جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, ادھر کے بجائے اڈیالہ جیل آ کر بیٹھے, وہاں پر بیٹھے رہیں جب تک عمران کو ملنے کی اجازت نہ دے, اور ہمیں یہ ری ایشورنس نہ ہو جائے کہ ہماری جو سی ایم ہے وہ ارشد شریف والا بہانہ نہ ڈھونڈ لے گی کینیا کے بجائے عمران خان کو بنی گالا بھیج کر اس کو فارغ کروانے کے لیے. تو مریم نواز کے اوپر بیسکلی انہوں نے تنقید کی ہے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے, وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے جا کے بیٹھ جایا جائے. لیکن انہوں نے یہ پھر نہیں بتایا کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیٹھنا ہے یا کس کے خلاف بیٹھنا ہے, کیونکہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی جناب ایک انٹرویو دیا ہے. فرماتے ہیں ان سے سوال ہوا اس انٹرویو کے دوران کہ جاوید چودھری کے شو میں جب میز کے پیچھے ہو گئے تھے تو جیت کون رہا تھا. تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کیا جیتنا تھا, کوئی دنگل تو نہیں تھا, لیکن جو اس وقت موقع پر ہوا اس میں بادیوں نظر میں تو میں جیتا ہوں. باقی جو دیگر لوگ تھے آپ کے صحافی حضرات, وہ خفت مٹانے کے لیے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ان کو جتوانے کی کوشش کر رہے تھے. مریم نواز کو خوش کرانے کے لیے, مطلب وہ مریم نواز جڑے وہ دنگل دے رزلٹ دے نال خوش ہو جائے گی. کمال بات ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی ہم آپ کو مختلف نام لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ آپ اس کا جواب دیں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں. سوال ہوا مریم نواز, انہوں نے کہا خطرناک.
इमरान खान, उन्होंने कहा मुर्शद, आदिल राजा भगौड़ा और गद्दार वतन, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा, उसके लिए दिल के किसी कोने में उसके लिए जगह है। नून लीग में फेवरेट आदमी कौन है? उन्होंने कहा जिस आदमी की रिस्पेक्ट जहन में आती है, वैसे तो वो फॉर्म 47 पर आया है, लेकिन अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक का उन्होंने नाम लिया। तो पीपल्स पार्टी में कौन है? उन्होंने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में कोई मसला नहीं, मतलब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो इलेक्शन है उनके हवाले से शेर अफजल मर्द साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा 9 मई ने पीटीआई को कुंदन बना दिया है और हम मशकूर हैं 9 मई करवाने वालों के। 9 मई ना होता तो हमें परवेज़ खट्टक का पता किस तरह चलता? महमूद खान का, अली जैदी का, इमरान इस्माइल का और ये फैसल वाडा का और सैकड़ों नाम है। 9 मई ने हमें बड़े सबक भी दिए हैं। 9 मई में फिर सही मानों में नई क़यादत सामने आ गई। कहाँ पर हैं वो लोग? अब असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक, किधर गए वो लोग? अब आपको नए चेहरे सामने नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो आप लोगों को एक्चुअली लीडरशिप पहचानने के लिए 9 मई का वाक़या चाहिए तो फिर ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ही हाफिज़ है। मतलब फिर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को एक्चुअली 9 मई जैसे वाक़े की ज़रूरत है अपने लोगों में ये ढूंढने के लिए कि असल लीडर कौन है और 2 नंबर लीडर कौन है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ आपकी पार्टी के बारे में। अच्छा जी, इसके अलावा जियो के ऊपर जो है वो अलीमा खान साहिबा की थोड़ी सी गुफ्तगू चली और वो हैं लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी साहब के वाले। ये जमील असगर भट्टी साहब जो हैं ये वो साहब हैं जिन्होंने कैंपेनिंग के दौरान जो है मरीम नवाज़ के हवाले से बड़ी ही बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की थी और बाद में उसके बाद इन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था जी मैं अपने किए के ऊपर जो है बहुत शर्मिंदा हूँ। तो उनका टाकरा हो गया अलीमा खान साहिबा से। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा जी आपकी एक वीडियो देखिए जिसमें आप मरीम बीबी की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। आज पहली बार पीटीआई लाहौर के सदर को यहाँ देखा है। आप पीटीआई लाहौर के कब सदर बने? तो जमील असगर भट्टी साहब ने कहा 9 मई के बाद पीटीआई लाहौर का मैं सदर बना था। अलीमा खान साहब ने कहा आप मरीम की तारीफ़ें कम करें, जो कारकुन जेलों में हैं उनका ख्याल करें। गिरफ्तार कारकुन हमें कह रहे हैं कि वकला फराहम किए जाएँ। जमील असगर भट्टी साहब ने कहा मेरा भतीजा अहमद रशीद भट्टी भी गिरफ्तार है। अलीमा खान साहब ने कहा आप इस तरह की बातें करके हमसे हमदर्दी ना समेटें, काम करें। तो अलीमा खान साहबा जो है बड़ी सख्त किस्म की मतलब एडमिनिस्ट्रेटर मुझे लगती हैं। एम ही राह चलते बंदे को डांट देती हैं, वो छोड़ती नहीं है किसी को। खैर, अच्छा जी, इसके अलावा मरियम इकराम वही खातून है जिनके अगेंस्ट जो है पिछले 3-4 दिन से नून लीग के लौंडे लपाड़े जो हैं वो बेहुदा किस्म के ट्रेंड्स और उनके अगेंस्ट ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और घटिया तरीन किस्म के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। मतलब ऐसा एक इम्प्रेशन दिया गया है कि नून लीग के अंदर जो है ना ख़वातीन का जीना दोभर हो जाए, उसका उस लड़की का ये हाल करके रखा गया इनके लौंडे लपाड़ों की जानिब से। एंड आई एम सरप्राइज, आई वांट टू से दिस, आई एम सरप्राइज कि मरियम नवाज़ और मरियम इकराम नाम भी आपस में मिलते हैं, लेकिन मजाल है कि मरियम नवाज़ ने जो है ना किसी को शटअप कॉल दी हो। मतलब आप वज़ीर आला पंजाब हैं, एक खातून है, अभी वुमेंस डे जो है वो गुजर के हटा है और उसके बावजूद आपकी पार्टी के लौंडे लपाड़े जो इस लड़की का हाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह के इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आपने इस बात का कोई नोटिस लिया हो, या मजाल है कि आपने उन लोगों को जो है ना ज़रा सीधा किया हो कि भाई इंसान के बच्चे बनो, एक औरत के बारे में तुम क्या फजूल किस्म की बकवास कर रहे हो। खैर, तो उन्होंने एक ट्वीट किया मरियम इकराम ने, उन्होंने कहा मुखालिफ एक साइड पर बराए मेहरबानी फेक स्क्रीनशॉट और बातें मत फैलाएं। अफसोस इस बात का है कि जिनको मैं भाई का दर्जा देती थी सिर्फ एक सीट की खातिर आप लोगों ने मेरे उनके साथ गलत ताल्लुकात साबित करने में कसर ना छोड़ी। बहन बेटियों वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो आप सब ने मेरे साथ किया मैं तो बर्दाश्त कर गई। अल्लाह ना करे ये वक्त आप पर भी आए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे अफसोस पता है किस बात का एक और होता है कि मरियम नवाज़ के साथ ना एक खातून होती हैं, बिल्कुल उनके साथ अक्सर खड़ी होती हैं और आजकल भी कैबिनेट मीटिंग्स या जितनी भी वो दौरे वगैरह कर रही हैं तो सानिया आशिक बिल्कुल उनके राइट साइड के ऊपर जो साथ ही खड़ी होती हैं और जलसों वगैरह में भी उनके साथ ही खड़ी होती हैं। सानिया आशिक के ख़िलाफ़ ना आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, लेकिन उनकी एक वालिद साहब के साथ उनकी एक तस्वीर थी और उसके ऊपर इनको इतना गंदा टारगेट किया गया था, इनको इतना हरास किया गया था उस एक तस्वीर के पीछे जो इनके अपने वालिद के साथ थी। और वो लिटरली वो लड़की रो पड़ी थी उस वक्त कि मेरे बाप के साथ मेरी तस्वीर है और मेरा बाप इस दुनिया में भी नहीं है अब। उसके बारे में जो है वो क्या स्कैंडल्स, फजूल किस्म के स्कैंडल्स जो है वो उस वक्त पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने हरकतें की थी। तो मैंने उस वक्त उस बात को भी फैक्ट चेक किया था कि खुदा के लिए यार वो अपने बाप के साथ है, उसके बाप की तस्वीर है उसके साथ, क्या फजूल किस्म की घटिया चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि मरियम नवाज़ के अपने साथ एक विक्टिम खड़ी हुई है। मरियम नवाज़ के अपने साथ जो है मतलब 4 फुट के फासले के ऊपर एक विक्टिम खड़ी है जिसको इसी तरह सोशल मीडिया पे जो है वो हरास किया गया है। आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली, जिसको आप लोगों ने नॉमिनेट किया है, आप ही के पार्टी के लौंडे लपाड़े बेशर्म किस्म के घटिया लोग उस लड़की को इस तरह टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई बीच में आए, मजाल है कोई आके कहे कि ये इंसान के बच्चे बनो। यही होता जा रहा है।
وہ تو ثانیہ عاشق جو تھی وہ تو اس کو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے تھے نا, یہاں پہ اس لڑکی کے خلاف محاذ جو ہے آپ کے اپنے ان گھٹیا لوگوں نے کھولا ہوا ہے, لیکن مجال ہے کہ آپ نے انٹروین کیا ہو بیچ میں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب جمعیت علماء اسلام فے نے سینٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. میں اب سوچ رہا ہوں کہ وہ جو اسد کیسر صاحب وہاں پہ گئے تھے اور وہ جو سارا کچھ ان سے کہا تھا کہ بغیر ڈیزل کا لفظ استعمال کیے, جو 2 دفعہ ان کے گھر چکر لگایا تھا, اس کا حاصل وصول کیا ہوا ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ, ایتھے ایبسولوٹلی ناٹ. تو انہوں نے کہا ہے جی سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہو رہا ہے, اور اس میں اس الیکشن میں یوسف رضا گیلانی, مولانا غفور حیدری اور نثار کھڑو کی خالی کردہ نشستیں جو ہیں شامل ہیں, جبکہ جام مہتاب, پرنس احمد عمر اور سرفراز بھگٹی کی خالی کردہ نشستوں پر بھی ضمنی انتخاب ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ جے یو آئی فے نے یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.